السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں لے کر آئی ہوں کلاس 10 کے لیے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا خلاصہ، اور اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم۔ جی ہم دیکھتے ہیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا خلاصہ۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار بیان کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد وہ پھر وہی رٹی رٹائی سپیچ دہراتا تھا۔ اس کا انداز مجھے اس قدر پسند آیا کہ اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا، چہرہ ایک حد تک خوبصورت تھا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے اس کے چہرے کی چمک چھین لی تھی۔ وہ پکار رہا تھا، اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں۔ اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الحبن وطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان سے خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرے دل میں چند سوالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا۔ مجھے خود پر تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اسے اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، جبکہ میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں۔ اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا کہ بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل کو کیسا ہی صدمہ ہو۔ مثلاً میرے ایک دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بڑھیا دوست کہتا ہوں۔ نہایت معقول آدمی ہیں۔ میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے۔ غرض ان کا آنا بھوچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے۔ میرا پڑھنے لکھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ وہ شور مچاتے اوپر آ جاتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا ہے، اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ آخر میں نے تمہیں پکڑ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے لکھنا مت بند کرو۔ میں آپ کا حرص کرنے نہیں آیا، خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا۔ کہو طبیعت تو اچھی ہے نا؟ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ لو اب جاتا ہوں میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی۔ خدا حافظ۔ میرے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں۔ میں جب کام سے فارغ ہو چکا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دن میں یہی چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے ایک مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیاں اور
जज साहब की तारीफ या मजम्मत के कोई मजमून नहीं है। शाकर खान साहब मौजू सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में नहायत मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत असरार से मुझे सलीमपुर लेके मुझे लिखने के दौरान में बार बार परेशान किया गया, यहाँ तक कि बार बार असरार पर खाने के लिए चला जाता हूँ। वहाँ पर मेज़बान निहायत अखलाक से फरमाते हैं कि चेहरे पर थकन मालूम होती है, क्या बहुत लिख डाला। देखो, मैं ना कहता था कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ। खाना खाना शुरू किया, वापस आकर कमरे में ख्यालात को जमा करना शुरू किया। अचानक पूरा हफ्ता आईने की तरह साफ नजर आता है। मैं खुशी खुशी मेज पर गया, लिखना चाहता था कि फिर दरवाजे पर वही दस्तक। नौकर इतला देता है कि साहब बाहर गाड़ी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों से मिलकर शाम को वापस आए। खाने के बाद बातें हुई। दोस्तों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। एक दोस्त हमेशा कर्ज मांगने के लिए आते हैं। एक दोस्त अरसा दराज से मेरी दावत करने के फिक्रमंद मिलते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक और साहिब भी हैं, जब आते हैं अपनी ही कही जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब दोस्त मेरे अनायत फरमा और खैर तलब है, मगर अपनी तबीयत का क्या करूं। साफ साफ कहता हूं कि मैं इनमें से हर एक से कह सकता हूं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये ऐसा होता। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सबक का खुलासा देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।